جی تو جناب، بھارت نے پاکستان کو بلا لیا ہے اور وہ بلایا کہاں پہ ہے؟ جو فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہیں ان کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ پہ بلایا ہے۔ اور اب یہ ظاہری بات ہے، یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، دس از ناٹ اے بائی لیٹرل فورم، اور بلاول بھٹو زرداری کو جانا پڑے گا۔ لیکن اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب نے یو اے ای کو کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک کرائیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی، اور اس وقت شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ہر ایشو پہ بات کریں گے انکلوڈنگ کشمیر کے۔ اور یہ جو چیز ہے کہ اب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے انڈیا کے اندر پروٹیسٹ ہوئے تھے بلاول بھٹو زرداری کے، بیکاز انہوں نے نریندر مودی کو گجرات کہہ دیا، اور اس کے بعد کیونکہ یو این سیکورٹی کونسل میں کوئی چل رہا تھا، آئی تھنک G77، تو یہ چیزیں ہوئیں وہاں پہ۔ آئی تھنک ڈاکٹر شیو شنکر بھی آئے ہوئے تھے، تو بڑی جسے کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں تو میں پھاڑ لو ہی۔ اور اب یہ جو انویٹیشن ہے، ظاہری بات ہے انڈین جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹری ہے ان کی طرف سے ہے، اور سننے میں آیا کہ جو انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد ہے انہوں نے اس کو یہ دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سال کی کوئی 4 یا 5 مئی جو ہے وہ ہوگی۔ ابھی بڑا وہ کیا لفظ ہے، دلی دورست میں نہیں ہے، سلپ بٹوین کپ اینڈ لپ، وہ یہ والی کہانی ہے۔ لیکن اس وقت تک بلاول بھٹو زرداری کا یہاں پاکستان میں کیا بننا ہے مجھے تو یہی سمجھ نہیں، کیونکہ یہاں پہ انٹرنلی سچویشن بڑی جو ہے وہ ڈیلیکیٹ ہے، اور معاملات جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں پولیٹیکلی اینڈ ادروائز۔ لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، میں ان کو ایک سمارٹ پرسن سمجھتا ہوں، اور ان کے والد جو ہیں وہ سمارٹ آدمی ہیں، وہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ انڈیا جائیں گے۔ ایک تو ملٹی لیٹرل فورم ہے، دوسرا لائک سارک ہی ول ناٹ لائک ٹو ہوسٹ میک ایز سی او ہوسٹیج نہیں بننے دیں گے۔ باقی ممالک بھی اس پہ ظاہری بات ہے، چائنا جو کہ مین سپورٹر تھا پاکستان کا ایس سی او میں لانے کا، وہ بھی ظاہری بات ہے اس میں انوائے ہوگا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز جو ہے وہ کوئی ہوگی۔ لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ تو ہے، اگر وہاں پہ ڈاکٹر جے شنکر کی اور بلاول کی بائی لیٹرل ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بائی لیٹرل ملاقات جو ہے ہونی چاہیے، یہ کرٹسی انڈیا کو اور ڈاکٹر جے شنکر کو شو کرنی چاہیے کہ اگر وہ باقی تمام لیڈر سے بائی لیٹرل ملاقاتیں کرتے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو انہیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے ڈاکٹر جے شنکر بڑا پڑھا لکھا منجا ہوا ڈپلومیٹ ہے، پوری زندگی انہوں نے اسی کام میں گزاری ہے، تو ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا بات کرنی ہے۔ بلاول نے بھی اتنا لمبا چوڑا ایکسپیرینس تو نہیں ہے فارن پالیسی میں، لیکن ہی از اے اسمارٹ گائے، بیکاز اس کے پیچھے کافی طاقتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو ایک اچھا فارن منسٹر بنانا چاہتی ہیں، یا اس طرح لگی ہوئی ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ بھائی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے وہ ہم پہ علیحدہ پریشر ڈال رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ چائنیز کمرشل بینکوں کو $500 ملین دے رہا ہے، اور اب یہ جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ $4 بلین سے بھی کم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اب لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چینی ایسے کیوں کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ $500 ملین کا لون جو ہے وہ چائنیز کمرشل بینکوں کا دے رہا ہے۔ چائنیز ٹھیک ہے، کمرشل بینک اور ہوتے ہیں، سرکار اور ہوتی ہے، اس چیز کا تو اندازہ ہے، لیکن اس سارے ایپیسوڈ میں there is no news from China. That is what that annoys me personally. مطلب اماراتیز کھڑے ہوتے ہیں، سعودیز بات کرتے ہیں، قطر والوں کے پاس جائیں گے، وہ بھی نہیں اتنا لمبا چوڑا ہے بولتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آیا وہاں سے کہ چلو ایٹ لیسٹ یار ان کو سپورٹ کرو۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ 500 ملین کی کمرشل بینکوں کے لون ہے، اب ان چائنا جیسا ملک جہاں پہ جیک ما جو ہے اس کو ملک سے بھاگنا پڑ جائے، جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو مینج کرنے کوئی مشکل نہیں ہے، اور بینکوں کی کیا مجال ہے بھائی، ان بینکوں کو بیسیکلی تو گورنمنٹ نے گارنٹی دی ہوتی ہے نا کہ جائیں آپ جا کے وہاں پہ کریں۔
میں آئی نو سم بزنس مین ان پاکستان جو یہ کہہ رہے ہیں اپنی پاکستان کی حکومت کو اور بینکوں کو کہ یار آپ ایسے کریں، آپ ہمیں ایل سی کھول دیں، چائنیز کہتے ہیں 2 سال بعد پیمنٹ دے دیجیے گا، 1 سال بعد، 1.5 سال بعد پیمنٹ دے دیجیے گا، لیکن حکومت پاکستان نہیں کھول رہی۔ تو اگر باقی جگہوں چیزوں پہ رول اوور ہوئی ہیں تو یہ بینکوں کا بھی رول اوور کر دیں، اس سے کیا فرق پڑ دے گا؟ اور ٹھیک ہے جی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ $500 ملین تو ابھی دے رہے ہیں، $300 ملین جو ہے وہ فروری کے چوتھے ہفتے میں دینا ہے، یعنی کہ 1 مہینے بعد آلموسٹ دوبارہ دیں گے۔ اور یہ جو $800 ملین کی اس وقت میں لون دینا ہے، اب یہ چیز امریکنز اور باقی پڑھتے تھے کہ بھائی آپ، یہ ویسٹرن کنٹری سارے پڑھتے تھے کہ آپ IMF سے پیسے لے لے کے چینیوں کو دے رہے ہیں، ادھر سے پیسے پکڑتے ہیں چینیوں کو دیتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے، اب یہ ظاہری بات ہے پاور پلانٹ پہ ہم نے بہت سارا پیسہ لے لیا ہوا، اس کے اوپر تو ایک ڈسکشن ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک پیپر لکھوں، کسی کے ساتھ میری ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈسکشن کی جائے کہ یہ جو پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سیکیورٹی امپیکٹ کیا ہے چائنیز، یہ جو ڈریڈ ٹیپ ڈپلومیسی ہے اس کا پاکستان میں۔ اور اب جسے میں نے بتایا $4.1 بلین کے ریزرو، ٹھیک ہے جی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ $3.5 بلین جو ہیں اس ویکینڈ پہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ خرچہ ساڈے کو جڑا تھوڑا بہت ہے امپورٹ شمپورٹ کا 2-3 ہفتے کا، دیر از اے پاسبلٹی کہ چیزیں بہتر ہوں۔ سننا ہے کہ ساکھ ڈار صاحب فائنانس منسٹر قطر بھاگ گئے ہیں، اور وہ بھاگے بیچارے پیسے لینے ہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب اس طرح کا نظام چلے گا تو کیسے بہتر ہوگا۔ اور یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً $23 بلین کے لون ہم نے دینے ہیں، اور $15 بلین کے ہم نے پے بیک کر دی ہیں، ان میں سے کچھ جو $6 بلین کے رول اوور ہم نے کیے ہیں۔ سو بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر، کیونکہ اب پاکستان نے IMF کے ساتھ ہاں کر لی ہے، ہماری جو لڑائی تھی ان کے ساتھ ختم ہوگی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایکسچینج ریٹ کو فری کریں۔ میرے جیسا بندہ جس کو اکانومی کی سمجھ نہیں تھی، ہم اتنی مشکلات پڑی کہ ہمیں بھی اکانومی تھوڑی بہت سمجھنی، موٹی موٹی ٹرم سمجھنی شروع ہو گئی کہ بھائی ہو کیا رہا ہے۔ اب روپیہ جو ہے مزید ڈیپریشیٹ ہو گیا۔ اور جب میں کامرس پڑھا کرتا تھا اپنے انٹرمیڈیٹ میں، تو تب ہم یہ اپریسیشن ڈیپریسیشن پڑھا کرتے تھے، ڈیبٹ کریڈٹ۔ سو اب یہ جو ڈیپریشیٹ ہو گیا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں، اب آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں 243 پہ جو ہے وہ ملے گا۔ اور ابھی انٹر بینک جو کلوزنگ جو ہے وہ اس کی وہ سمجھ لیں، وہ ابھی بھی انہوں نے، گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ ٹائٹ رکھا ہوا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں جو کرنسی ایکسچینج کمپنیز ہیں وہ تھوڑا سا اس کو اوپر لے کے گئی ہیں، تاکہ وہ جو بلیک مارکیٹ والے ہیں وہ جو ہے نہ کریں۔ اب یہ ڈالر اس کی وجہ کم ہونے کی وجہ سے جو ہمارے امپورٹر تھے انہوں نے سارا پیسہ باہر رکھ دیا، وہ ڈالر پاکستان لے کے نہیں آ رہے، انہوں نے باہر اکاؤنٹ کھلا لیا، ڈالر ہی باہر پہن ہے۔ ان کو پتہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ، انہوں نے، گورنمنٹ کے پاس کون سا ڈالر ہے تو گورنمنٹ نے ہمیں کون سا دینا ہے، فارن ریمیٹنس جو ہے وہ کم ہو گئی۔ سو ایک بہت بڑا، جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ آئی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ ہمارے چینی دوستوں کو سمجھ آ رہی ہو، یار ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، کیا ہے یار فرق پڑتا ہے کوئی 10-20 ارب ڈالر، $15 ارب ہمارے بینکوں میں رکھوا دے، کیا ان کا جائے گا؟ معصومانہ سے سوال ہے، ظاہری بات ہے اتنا کوئی اچھی بات تو نہیں میں نے کی، لیکن دس از innocent کوشچن ہے، چھوٹا سا سوال ہے۔ اور اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے فریش لون لے لیں گے، IMF پروگرام کی ریوائول ہو جائے گی، کمرشل بینک جو ہیں وہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، اور پاکستان نے جو چائنیز کمرشل بینکوں سے پیسے لیے اس پہ ظاہری بات ہے چائنیز سرکار جو ہے وہ ہاتھ کھینچ گئی ہے۔ اور اور یہ جو ہاتھ کھینچ گئی ہے، یہ وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا بھائی ان سے تھوڑا تھوڑا لیتے جاؤ۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ایک طرف سری لنکا ہے، ایک طرف پاکستان ہے، وائی دی چائنیز ڈونٹ کم اپ اینڈ دے ان لونس کو فریز کیوں نہیں کر دیتے؟ دیر از اے کوشچن آن دس کہ لونس کو فریز کر دو بھائی۔ آپ کو جو پتا ہے کہ یہ چیز پاکستان کے ساتھ اس وقت مشکل ہے، ٹائٹ پوزیشن جا رہی ہے، شو گڈ ول جیسچر، رول اوور کر رہے ہو، فریز کر دو، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ آئرن بردر، سویٹر دین ہنی، ڈیپر دین اوشن، ہائر دین ماؤنٹینس، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہو، تو وہ
خیر چائنیز ہیلپ تو ہماری بہت کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ابھی جو رشیا سے پاکستان تیل لے گا اس کی پیمنٹ جو ہے وہ چائنیز یوان میں ہی ہوگی، لیکن پھر بھی امپورٹنٹ تھنگ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر چائنیز اف وانٹ ٹو پلے اے رول دے کین پلے اے رول، اس میں کوئی وہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ رول پلے نہیں کر سکتے وہ چائنیز سرکار جو ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا اپنی وہ بیلٹ ٹائٹننگ کریں، وہ پاکستان کی سرکار کو کہتے ہیں، حکومت کو کہتے ہیں کہ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کرو. ابھی سنیں محمد بن زید جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، رحیم یار خان آج کل جو سارے سعودی شہزادے ہیں وہ پاکستان آتے ہیں ونٹرز میں، یہ دسمبر جنوری میں، انہوں نے بہت بڑے بڑے رحیم یار خان ہمارے ساؤتھ آف پنجاب کے اندر جو ہے وہ شہر آباد کیا ہوا ہے، جہاں انہوں نے اپنے لیے ایئرپورٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ شکار کھیلتے ہیں ہوبرا برڈ کا، اور نارملی وہ بینڈ ہے، لیکن فار آر بردرز جو یو اے ای سعودی عرب میں ہیں وہ آ کے کھیلتے ہیں، جو ہوبرا برڈ ہے اس کی وہ ان کے لیے جو ہے وہ شکار گاہیں کھلی ہوتی ہیں، اینڈ دے برنگ، ظاہری بات ہے جب وہ آتے ہیں پاکستان میں تو اپنے پورے کانوائے، گاڑیاں، جہاز، اپنے سٹی ڈیزرٹ سٹیز لگاتے ہیں، تو وہ obviously that helps a lot in پاکستان اکانومی، لیکن یہ جو اکانومی ہے یہ بھی پٹھی پڑتی ہے ہمیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اتنی سیکیورٹی دینی پڑتی ہے، اتنی ہائی لیول سیکیورٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا ایک ڈیفیکلٹ چیز بن جاتی ہے. اب ہر بندے کو تو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی، ورنہ جو پاکستان کے جو ساؤتھ میں جو ڈیزرٹ ہیں اس میں آج کل تو موسم بڑا زبردست ہے، ٹھنڈے ڈیزرٹ ہیں، ٹھنڈ ہے وہاں پہ. سو یہ چیزیں جو ہیں اب ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب ان کو اسپیشلی وہاں ملنے گئے ہوئے تھے، ان کو ریسیو کیا، ظاہری بات ہے پیسے لینے نے تو انہوں نے کہا چلو کی فرق پڑتا ہے. یاد ہے مجھے لاسٹ ٹائم آئی تھنک جب محمد بن زید آئے تھے تو یہ ادھر ہی تھے، واپسی پہ یہ اسلام آباد رکے تھے تھوڑی دیر، اور پھر عمران خان ان کو گاڑی چلا کے تو لے کے آئے، کھانا چھانا کھلایا، نال ہی پیسے بھی مانگ لیں. تو یہ تو ہمارا عربیوں سے پیار محبت ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ مانگنے میں وہ کمی نہیں کرتی. میرا خیال ہے دس از دا سیریس بزنس، دس از اے سیریس بزنس ناؤ. اس کو ایسے چیزیں نہیں مینج کی جا سکتی جس طرح پہلے مینج ہو رہی تھی. سو لیٹ سی کس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. چائنیز کو پاکستان کو کہنا چاہیے کہ یہ لونز کو فریز کریں، اور میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو انڈیا ضرور جانا چاہیے، چیزیں نارملائز ہوں، اور ڈاکٹر جے شنکر کو میگنینیمٹی شو کرنی چاہیے، اینڈ ہی شوڈ انوائٹ، ان کو انوائٹ کرنا چاہیے، اس کو ہی شوڈ میٹ سیپریٹ میٹنگ ہو، تاکہ ایک جیسے کہتے ہیں نا مستقبل کے لیے ایک اچھی جو ہے وہ راہیں شروع کی جا سکیں. کو کہ اتنی کوئی لمبی چوڑی امیدیں مجھے ذاتی طور پہ نہیں ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ انڈیا تھوڑی سی بات کرنے کے لیے زیادہ کنسیشنز مانگنا چاہتا ہے، زیادہ چیزیں منوانا چاہتا ہے، زیادہ چیزیں ٹیبل پہ رکھنا چاہتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹیبل پہ بیٹھیں گے وہ اتنا کچھ رکھ دے گا، مینیو بڑھا دے گا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو پھر پاکستان بھی وہ جو ہے نا بڑے اور طریقے سے انڈیا کو لیتا ہے، اینڈ انڈینز انڈرسٹینڈ دس ویری ویل. سو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اتنی لمبی ڈیمانڈس مانے گا اگر انڈیا نے رکھنے کی کوشش کی، اور لیکن سم ہاؤ کچھ ڈیولپمنٹ ضرور ہونی چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ تو اچھی چیز ہو، کچھ نہ کچھ تو بریک تھرو ہو. یہ کب تک ایسے ہی نظام چلتا رہے گا؟ تھینک یو ویری مچ.